شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب اور ابٹنے ہلدی مہندی سب کرنے کے بعد اور ویڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کو پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے، یہ دعا قبول ہوگی؟ مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے دعاؤں کا، مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا. جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مذاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا. جب چاہیں تب کھڑے ہو گئے اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، اللہ وہ کر دے. ارے پہلے دیکھ تو اس کی حیثیت کیا ہے، پہلے دیکھ تو. اللہ کے نبی کے پاس جو آتا تھا آپ اس کے لیے دعا، ہدایت کی دعا کر دیتے تھے. پہلے کچھ نصیحتیں کرتے تھے، جاؤ پہلے ایسے کرو. ہم کہاں ہیں؟ مذاق بنا لیا. مولانا صاحب ہاں جا دعاؤں میں یاد رکھنا. ارے ایک دعا مولوی جرجیس تجھے دعاؤں میں یاد رکھے کہ اپنے بیٹے کی دنیا دین دیکھے، اپنی اولاد کا دیکھے، اپنے رشتہ داروں کا دیکھے. ایک فیشن بنا لیا دعاؤں میں یاد رکھنا. مولانا دعا کرنا میرے لیے، تو حرام پہ حرام کھاتا جائے مولوی جرجیس تیرے لیے دعا کرے. ارے تو خود حلال روزی کھانا شروع کر. اللہ کی قسم اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ پر ویسا بھروسہ کر جیسے کرنا چاہیے، ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب واپس آتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. سمندر میں ایک وہیل مچھلی رہتی ہے جو 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. 40 ٹن ایک دن میں. اللہ کہتا ہم اب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتے. 2 روٹی کھانے والے تو کیوں پریشان ہے؟ ہم تجھے بھوکا نہیں سلائیں گے. تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کا حق مار رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کے پر ظلم کر رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے ناجائز مال حاصل کر رہا ہے؟ کیوں ایسا کر رہا ہے تو؟ میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے دنیا میں تو میں تیرا خیال رکھوں گا. میں تو وہ ہوں جو کالے رنگ کی کالی چونٹی جب کالے پہاڑ پہ چلتی ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں. سمندر کی تاریکی میں کوئی مچھلی بھوکی نہیں سونے دیتا ہوں. تو کیوں پریشان ہے؟ تو مجھ پر بھروسہ تو کر. ایمان نہیں ہمارے پاس. اے گھروں کی چوکھٹوں پر بھروسہ کرنے والوں، گھروں میں بنائی ہوئی تاک پر بھروسہ کرنے والوں، اگر بتیاں جلا کر بزرگوں کی روحوں کو اپنے گھروں میں بلانے والوں، زمین کی مٹی چومنے اور چاٹنے والوں، توحید سیکھو. بیوی نے کہا الا من تترکونا، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آواز آتی ہے. یہاں ابراہیم نے اپنی بیوی کے سوال کا، اس کوشچن کا جواب، اس کا آنسر دیا اور اس کو ضروری سمجھا. ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا لیکن اپنی بیوی کے سوال کا کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، اس کا جواب دیا انگلی سے اشارہ کر کے اللہ. آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور تیرے بچے کو، اپنے بچے کو اسماعیل کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اللہ کے حکم سے میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے. اب اللہ جہاں حکم دے گا میں جا رہا ہوں. کب آؤ گے پتہ نہیں، ایک دن بھی لگ سکتا ہے، ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 1 سال بھی لگ سکتا ہے، 10 سالیں بھی لگ سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ سکوں. کوئی جواب نہیں. کس کے سپرد؟ اس کا جواب دیا اللہ کے. بس اب ہاجرہ مسکرا دیتی ہے، جانتی تھی ایمان کیا ہے. دیکھیے جو خوف تھا کہ شیر نہ کھا جائے، جو خوف تھا اس جنگل میں کوئی آ کر میری عزت و آبرو نہ لوٹ لے، جب ہاجرہ نے سنا، میرے شوہر نے کہا اللہ کے. ایمان دیکھیے، دامن چھوڑ دیتی ہے، طاقت آ جاتی ہے ایمان کی ہاجرہ کے اندر. اور کیا کہتی ہیں؟ اب آپ جائیے، اب آپ جائیے. ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، چلے چلے جا رہے ہیں. پیچھے مڑ کے دیکھیں گے بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے، پیر ہلا رہا ہے،
کہیں بچے کی محبت میرے دل میں جوش نہ مار جائے، کہیں ہم پھر اپنے بچے کے پاس لوٹ کے نہ آ جائیں، کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے، ایمان قربانیاں مانگتا ہے۔ تم ڈی جے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو۔ نام ہے اکرام الدین، نام ہے تجمل، نام ہے طفیل احمد، نام ہے محمد جرجیس، نام ہے محمد فلاں محمد فلاں۔ پوچھو قربانی کیا دی ہے؟ کچھ نہیں، لی اور ہے دوسروں کی، دی کچھ